الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول في علم الجدل. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اول علم جدل کے بیان میں قرآن پاک میں کتنے علوم ہیں؟ پانچ علوم ہیں. جس پر نصاً دلالت کرتا ہے قرآن پاک. کیڑے کیڑے؟ علم الاحکام، علم الجدل، علم اب تفصیل شروع ہے. تو فصل اول جو ہے نا وہ علم جدل کے بیان میں. یقال علم الجدل، علم مناظرات، علم مخاصمہ بھی کہا جاتا ہے. مراد اس کے ساتھ یہاں کے نفوس صفلیہ کیا جب پیدا ہوں ان کے درمیان شبہات، جی ایسے شبہات کہ وہ مدافعت کرتے ہیں ان کے سبب سے حق کی کہ انہیں شبہ نو حق نہ لیا ٹکراندے نے جی تے سیدھے راہ تے نہیں آندے. بس کیسے حل کیا جائے اس عقد کا، اے عقدے کیویں حل کیتے جان بھی انہاں دی کیویں اصلاح کیتی جائے تاکہ وہ کدھر آن سیدھے راہ تے آن. تے کافراں دی اصلاح اللہ تعالیٰ نے کیتی قرآن نال، پیڑیاں دی اصلاح کیتی قرآن نال. سنیا جی. تو فصل اول علم الجدل کے بیان میں جی فصل اول علم الجدل کے بیان میں. قد وقعت المخاصمة في القرآن العظيم مع الفرق الأربع الضالة المشركين واليهود والنصارى والمنافقين، وهذه المخاصمة على طريقين. تحقیق واقعہ ہوا ہے مخاصمہ قرآن عظیم میں 4 گمراہ فرقوں کے ساتھ. بار بار پڑھ دے ہو. مشرکین کے ساتھ بھی، مخاصمہ واقع ہوا ہے. یہود کے ساتھ بھی، مخاصمہ واقع ہوا ہے. نصارہ کے ساتھ بھی مخاصمہ واقع ہوا ہے، منافقین کے ساتھ بھی مخاصمہ واقع ہوا ہے. یہ جو قرآن کا مخاصمہ ہے نا، ان سے مناظرہ ہے، ان سے یہ 2 طریقے پر ہے. یہ وہ 2 میں طریقے آ رہے ہیں. جی گل سمجھی کیا قرآن عظیم کا میں مخاصمہ واقع ہوا ہے 4 فرقوں کے ساتھ. تو یہ مخاصمہ 2 طریقوں پر ہے. یہ مخاصمہ تحقیق واقع ہوا ہے مخاصمہ قرآن عظیم میں 4 گمراہ فرقوں کے ساتھ، یعنی مشرکین اور یہود اور نصارہ اور منافقین. اور یہ مخاصمہ 2 طریقوں پر ہے. تحقیق واقع ہوا ہے مخاصمہ قرآن عظیم میں 4 گمراہ فرقوں کے ساتھ، یعنی مشرکین اور یہود اور نصارہ اور منافقین. اور یہ مخاصمہ 2 طریقوں پر ہے. کس پر ہے؟ 2 طریقوں پر. 2 طریقوں پر ہے. جی الاول ان یذکر سبحانہ وتعالی العقیدۃ الباطلۃ مع التنصیص علی شناعتها ویذکر استنکارها فحسب. بس اول یہ کہ ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی عقیدہ باطلہ. قرآن میں عقیدہ باطلہ بیان ہوتا ہے باوجود نص کرنے کے اس کی برائی پر کہ یہ عقیدہ ہے، یہ پیڑا ہے. اور ذکر کیا جاتا ہے اس عقیدے کے استنکار کا کہ یہ عقیدے سے بچ جاؤ. بس بعض آیات کے اندر صرف اتنا ہی ہوتا ہے. بعض آیات میں صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ عقیدہ باطلہ اور اس کی شناعت کی نص اور اس کے استنکار کا ذکر کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جی بس اتنا ہوتا ہے. جی یعنی قرآن مجید میں بعض آیات اس طرح ہیں جن میں صرف یہ بیان ہے. یہ
اول یہ کہ ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی عقیدہ باطلہ باوجود نس کے اس کی شناخت پر برائی پر، اور ذکر کرتے کیا جاتا ہے اس عقیدے باطلہ کا استنکار، انکار پس بس جی۔ اول یہ کہ ذکر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی عقیدہ باطلہ کو باوجود نس کرنے کے اس کی برائی پر، اور ذکر کیا جاتا ہے اس عقیدہ باطلہ کا استنکار پس بس۔ آگے والثانی ان یبین شبہاتہ الواہیۃ ویذکر حلھا بالادلۃ البرہانیۃ او الخطابیۃ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شبہات واہیہ، کہ جو ان کے شبہ ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ، اور ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شبوں کا حل ادلہ برہانیہ کے ساتھ یا ادلہ خطابیہ کے ساتھ۔ قرآن میں آیات موجود ہیں کیا کہ جی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان کے شبہات واہیہ کو، اور ذکر کرتے ہیں ان کے شبہات کا حل ادلہ برہانیہ کے ساتھ یا ادلہ خطابیہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ادلہ خطابیہ ادلہ خطابیہ۔ خطابیہ کے ساتھ۔ مثلاً وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ، کشتان نے مزین کر دیا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، شرکاؤہم ان کے شرکاء نے مزین کر دیا لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، صرف مذمت کیا ان کی جی۔ اور دوسرے کی مثال کہ جو عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ۔ اب ان کے الہ نہ ہونے پر جو دلیل دی وہ یہ ہے کانا یاکلان الطعام، جی تو جو کھانا کھاتا ہے وہ تو محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، جی اس طرح بھائی قرآن پاک میں دونوں طرح بیان آتے ہیں۔ اور ثانی من کر لینا، اور ثانی یہ کہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرق ضالہ کے شبہات واہیہ کو، واہیہ بجنہ دی کوئی بنیاد نہیں ہے میں ٹنگوسلے، اور ذکر کرتے ہیں اس کے حل کو ادلہ برہانیہ کے ساتھ یا خطابیہ کے ساتھ۔ فوگے جی سنیں یہ ہوں ہو گیا نہیں چار، یعنی اجمال آ گیا بھائی رد ہے، ہوں کلا کلا پہلے مشرکین دا ذکر ہونا ہی کنہ دا سنیں، تے پھر اگوں جڑا ہے نا چل کے آوے گا او بھئی سمجھے پہ یہ سارے اس طرح کلے کراؤ ذکر الجہود، پھر نصارہ میرے تو کہڑے کہڑے عقیدے سن کی تماشے کرتے سن جی، پہلے مشرکاں دی گل چلنی ہوں دھیان کریں ذرا جی۔ ذکر المشرکین کان المشرکون یسمون انفسهم حنفاء ویدعون التدین بملت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وانما یقال الحنیف لمن تدین بالملت الابراہیمیۃ والتزم شعارها والتزم مشرکین کا ذکر ہوں پہلے انہاں دی تفصیل ہونی ہے، یہ چار فرقیاں دی تفصیل ہونی ہے، یہ پہلا باب یہ انہاں دے بھی جڑے نا بھی یہ
اپنے آپ نو آندے کی نے تے کردے کی نے تے قرآن نے پھر انہاں دی گرفت کیتی جی ذکر مشرکین کا اور تحقیق مشرکون نام رکھتے تھے اپنا حنفاء کہ ہم کیا ہیں حنفاء ہیں جی سنیں اور ویکھنا جمع حنیف بر وزن فعیل حنیف کہتے ہیں جو سارے ادیان سے منہ موڑے دین قویم کی طرف یہ حنف کا معنی ہوتا ہے میل کرنا اور اصطلاح کے اندر ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو کیونکہ آپ حنیف تھے تو جو آپ کے دین پر ہو اس کو کیا کہتے ہیں حنیف تو مشرکون نام رکھتے تھے اپنا کیا اور دعویٰ کرتے تھے تدین بملت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تو قرآن مجید میں کتنی بار مشرکوں کی مذمت کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہ نہیں کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام تو یہ نہیں کرتے جو تم کرتے ہو کہ کوئی نہیں گل ہے بس محض کہا جاتا ہے منع کیتا حنیف اس شخص کو جو دین بنائے ملت ابراہیمیہ کو اور التزام کرے اس کے شعار کا جو دین ابراہیمی کے مطابق چلے اس کو کہتے ہیں حنیف تو اپنے آپ کو کہتے تو تھے لیکن کرتے کچھ نہیں سمجھے جی ذکر مشرکین کا اور تحقیق مشرکون نام رکھتے تھے اپنا حنفاء اور دعویٰ کرتے تھے تدین بے ملت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تدین باب تفاعل دین بنانا کہ ہمارا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور محض ایت لغت بیان کی تھی کہا جاتا ہے حنیف اس شخص کو جو دین بنائے ملت ابراہیمی کو اور التزام کرے ملت ابراہیمی کے شعار کا جی اور تحقیق تھے مشرکون نام رکھتے اپنا حنفاء اور دعویٰ کرتے تدین بملت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور بعض کہا جاتا ہے حنیف اس شخص کو جو دین بنائے ملت ابراہیمیہ کو اور التزام کرے ملت ابراہیمیہ کے شعار کا شعائر مستحبات یا اس تو میں تھلے مباح چیزاں یہ بن گئی کی سارا شعار بن گیا جی تے فرائض واجبات سارے سنتا گئیاں وہ نہیں جی وہ نہیں جی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعار نہیں ہے جہاں اساں تو تیار کیتے نے سارے شعار نے جی جنہاں تے دلیل پوچھو تو کوئی دند کٹ چھڈو جی شعائر الملت الابراہیمیہ وشعائرها حج البيت الحرام واستقباله في الصلوات والغسل من الجنابة والاختتان وسائر خصال الفطرة وتحريم الأشهر الحرم وتعظيم المسجد الحرام وتحريم المحرمات النسبية والرضاعية والذبح في الحلق والنحر في النبة والتقرب بالذبح والنحر إلى الله تعالى لا سيما في أيام الحج ملت ابراہیمیہ کے شعائر کیا تھے تو ملت ابراہیمیہ کے شرائع کیا تھے دونوں بیان کرتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ مشرکین ان پر چلتے تھے نہیں چلتے تھے لہذا جھوٹے نے لہذا ملت ابراہیمیہ کے شعائر ملت ابراہیمیہ کے یہ تھے کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا نمازوں میں قبلہ شریف کا استقبال کرنا جنابت سے غسل کرنا ختنہ کرانا اور باقی خصائل فطرت باقی اور دیکھو کنی باری پڑھے جے مونچھیں چھوٹی کرنا داڑیاں مسواک استنشاق الماء نک چ پانی چڑھانا ناخن کاٹنے براجم کا دھونا اے جوڑ سارے انصاف رکھنا نطفل من العبت نہیں تے حلق العانہ کنی باری پڑھے جے یارے انتقاص الماء یعنی استنجا راوی کہتے ہیں میں 10واں بھول گیا ہوں مگر یہ کہ ہو مد مدہ رواہ مسلم الآخری جی اور ایک روایت میں ختان ہے
ایفاء لحیہ کی جگہ الختان، رواہ ابو داود عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ اچھا جی، یہ پڑھی ہیں نا پہلے، کون نہیں پڑھی ہیں؟ اچھا چلو جی، یہ ہے خصال باقی خصال فطرت۔ اچھا اور کیا تھے؟ اور اشہر حرم کی تحریم، کنے نے کنی باری پکوائے نے جی، کہ ان کے اندر قتال نہیں کرنا، کس سے تعرض نہیں کرنا۔ مسجد حرام کی تعظیم، محرمات نسبیات ردائیہ کی تحریم، کہ انہاں نال نکاح حلال نہیں مرغے مرغیاں پیڈاں لیلے دمبے گاواں مجھاں ساریاں ان کو کنڈی تو ذبح کرنا حلق تو، اور نہر لبا میں اونٹ کو ذبح جو ہے وہ نہر ہے سینے نالوں وہ جتے گردن مکدی ہے۔ یہ ملت ابراہیمی کے شاعر تھے جی۔ اور ذبح کے تقرب بالذبح والنہر الی اللہ تعالی، یہ اٹھ ذبح کرو یا گاواں مجھا ذبح کرو، اس میں اللہ کا قرب مقصود ہو، بتوں کا نہیں۔ خاص کر کے ایام حج میں جو قربانیاں ہوتی تھیں وہ صرف اللہ کے لیے جی۔ اور ویسے تو کوئی بندہ ہو بکرا ذبح کرے، بکرا ذبح کرو یار گوشت کھائیو تو بکری گل ہوگی نا۔ اے قربانی تے حج میں جڑیاں قربانیاں نے یا جڑا جرم تے وجہ تو قربانیاں دے دیاں سارے میں اللہ تا تقرب ہے جی۔ اور سمجھے ہی ملت ابراہیمیہ کے شعائر، ملت ابراہیمیہ کے شعائر، بیت الحرام کا حج اور بیت الحرام کا استقبال نمازوں میں، اور غسل جنابت سے اور ختنہ کرنا، اور باقی خصال فطرت اور اشہر حرم کی تحریم اور مسجد حرام کی تعظیم اور محرمات نسبیہ اور ردائیہ کی تحریم اور ذبح حلق میں اور نہر لبا میں۔ لبا جنہوں دا سینہ ہے آ وکھنے دو، آئے ذبح تے آئے نہر، اور تقرب ذبح اور نہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، خاص کر کے ایام حج میں۔ اے فقہ کوئی تے پڑھی جی ساریاں چیزیں ساڑھے دین میں جہان کا کوئی نہیں موجود نہیں جی۔ ہاں جی، ملت ابراہیمیہ کے شاعر اور ملت ابراہیمیہ کے شاعر بیت الحرام کا حج اور بیت الحرام کا استقبال نمازوں میں اور غسل جنابت سے اور ختنہ کرانا اور باقی خصال فطرت اور اشہر حرم کی تحریم اور مسجد، یعنی ان کی عزت کرنی بھائی، ان میں یہ کام حرام ہے جی، اور مسجد حرام کی تعظیم اور محرمات نسبیہ اور رداعیہ کی تحریم اور ذبح حلق میں اور نہر لبا میں، اور تقرب حاصل کرنا ذبح اور نہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، خاص کر کے ایام حج میں۔ شرائعها وقد كان الوضوء والصلاة والصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والصدقة على اليتامى والمساكين والإعانة على الأمور بالحق والمساکین یار مسکین نون جڑا جمع مونس تو نہیں ہے اصل نہیں یار بھلا بھی الف لام آیا پہ اتے تے الا جارا آیا پہ بھلا بھی جی۔ على نوائب الحق وصلة الأرحام مشروعة في أصل الملة وكان الصبر۔ ملت ابراہیمیہ کے شرائع، ملت مشروع کام تحقیق تھا وضو الی آخر ہی، خبر اگوں آ رہی ہے مشروعات فی اصل الملت کی اگلے صفحے تے یہ خبر ہے جی۔ اور تحقیق تھا وضو اور نماز اور روزہ طلوع فجر سے غروب شمس تک، اور یتیموں پر صدقہ کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اور مسکینوں پر صدقہ کرنا،
اور حق کے نوائب پر مدد کرنی، یعنی جہاں جہاں حق ہے وہاں پہ مدد کرنی، تے صلہ رحمی کرنی، یہ تحقیق تھے سارے کام مشروع اصل ملت میں، کس میں؟ دین ابراہیمی میں، دین اگے اور پڑھ وکانت تمدہ اور تھی مدہ ان اعمال کے ساتھ شائع ان کے درمیان، جو یہ کرتا تھا نا مشرکین اس کی تعریف کرتے تھے، اے بندہ شریعت ابراہیمی دے مطابق یار، اور جی میں ہوں اسی کوئی بندہ اچھا کام کرے تو تعریف ہے، اور مرنے تو بعد یاد آتی ہے نا بھی مرن لگیا جی انہیں زبان تے اساں کلمہ سنے ہیں جی، زندگی وچ اساں اندے کول ایم اے ویکھیا تے انہیں ایم اے کیتا تے انہیں فلانا کچھ کیتا تے جب مرن لگیا آکھو جی بھی انہیں نا انگلش دا ایک جملہ بولیا سی آندا سی کاش میں فلانی پی ایچ ڈی کرنی تے لوکاں آکھنا سی تھور مرے ہیں جی بھی تو نہیں خواہش ہے جی کہ کون نہیں آکھنا، تو جی آخری وقت زبان تو کلمہ نکل گیا تو سارے آکھنا یار بڑا نیک سی یار، میں تو دنیا دار جا بندہ سی پر کو نیکی قبول ہوگی سو کہ کون نہیں آکھنا، تو ہون سمجھ آ گئی ہے تو پہلے نہیں سمجھ آتی یہ گل جی، ہون کھانے چ پیندی پئی ہے جی جی۔ تو ان کے درمیان آپس میں ان اعمال کے سبب سے تمدو شائع تھا، بھی تعریف کر دے سن، لیکن ہویا کی الا ان جمهور المشرکین قد ترکوها حتی صارت هذه الاعمال فی حیاتهم العملیۃ کالم تکن شیئا، مگر یہ کہ چوکھے مشرک، جمہور مشرکین مطلب جمہور فقہاء والے پاسے ٹر جو، جمہور بے چوکھے، جمہور چوکھے نو آندے نے، مگر جمہور مشرکین زیادہ تحقیق انہوں نے ان سب کاموں کو حتیٰ کہ ہو گئے یہ اعمال ان کی حیاتی عملیہ، جو ان کی عملی زندگی تھی اس میں یہ اعمال گویا کہ کوئی شے نہیں تھے، اور جی میں ایسی آج کل سنتا ساریاں چھوڑ بیٹھے ہیں جی، بھی صرف نا دے مسلمان ہیں بھی ساڈی عملی حیاتی وچ دین دا نقشہ ہے، اے گل جی، تو مشرکین میں سارا کچھ چھوڑ بیٹھے جی، آندھے ہی سن بیسی دین ابراہیمی دے ہیں جی، سن بڑا فخر ہے جی، کیا چیزاں پکوائیاں بھی عملی زندگی برباد تے نسبتہ ہوتے فخر کی، یہودیاں کہ نحن ابناء اللہ سے اللہ دے بیٹے ہیں جی، عزیر علیہ السلام سارے نبی نے وہ اللہ دے بیٹے ہیں، عیسائیاں آکھیا سی اللہ دے بیٹے ہیں جی، عیسی علیہ السلام اللہ دے بیٹے ہیں، امتی ہیں جی، اسی اللہ دے پیارے ہیں جی، تو پھر دوجی گل پکوا دیتی بھی کرتوت جڑا نا صرف جڑا بچہ نہیں پوجیا 40 دن صرف وہی سزا ہونی باقی تو کوئی نہیں جی، عیسائیاں نو یہ گل پکوا دیتی بھی عیسیٰ علیہ السلام جڑی سولی چڑھ گئے نا سارے سارے گناہاں دا کفارہ دے گئے نا جی، لہذا جو مرضی کیتی ہو، اے بیماریاں نے دھیان کرو نا جی، عملی ان کی زندگی میں دین ابراہیمی نہیں تھا، لیکن اس پر فخر کر اسی ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہیں جی، اس سے فخر سی جی جی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف میں، جس لئے سونے دا فرمان آوے تو اس لئے اسی اور طرح ہونے ہیں، تو جس لئے اپنے نسبہ نو یاد کریے پھر اسی اور طرح ہونے ہیں، سونے فرمایا پڑھی تو حدیث، فرمایا جس کو عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کو نسب تیز نہیں کرے گا جی، انہیں اس حدیث نو نہیں مندے جی، نسبی لوگ اس حدیث کو نہیں مانتے، ناسبی نہیں نسبی، بھی جو نسبوں پر فخر کرتے ہیں وہ اس حدیث کو نہیں مانتے جی، حالانکہ سونے دا فرمان ہے جی، کامل تو وہ جڑا سونے دا فرمان منے گا جی، کہ جس کی عملی زندگی کمزور ہے اس کو نسب تیز نہیں کرے گا جی، فلاں بزرگوں نے فلاں فرما، بزرگوں نے فلاں بزرگ، کروڑ بزرگوں کا قول ایک طرف، فرمان رسول ایک طرف، یار فرمان خدا دے بندے قرآن و حدیث دا مقابلہ آوے تو قرآن تے عمل کرتے حدیث چھوڑ دی دیئے جی، ایک پاسے حدیث ہے 50 بزرگاں دا قول ایک پاسے، ویشا جی کنوں منو گے تسی، سونے دا فرمان نہ منو گے یار، خدا دے بندے جرت پیدا کرو یار، فلاں نے خواب میں دیکھا، دین اسی خواباں نال دین ثابت کر دینے یار، خدا دے بندے پڑھاں گے اگلا سر شرح قید نہ کسی دے الہام نال دین نہیں ثابت ہوندے جی، خواباں نال دین نہیں ثابت ہوندے جی، ایسا خوابہ ہوتے الہامہ ہوتے سارے دین دی بنیاد رکھ دیتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس واسطے تشریف لے آئے، قرآن کس واسطے آیا،
ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਖਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਖਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला मिन ज़ालिक। को खाने च पई आ कि कोई नहीं। अच्छा अगां में पढ़ फिर तर्जमा कर दें। वक़द काना तहरीम क़त्ल व सरक़त व ज़िना व रिबा व ग़स्ब कैदन साबितन फ़ी अस्ल मिल्लत व कान इस्तिनकार हाज़िल अफ़आल बाक़ियन फ़िल जुमला वलाकिन जमहूर अल मुशरिकीन कानू यर्तकिबूनहा व यत्तबिऊन नफ्स अल अम्मारत फ़ीहा। और तहकीक कत्ल का हराम होना, चोरी का हराम होना, ज़ना का हराम होना, रिबा का हराम होना, गसब का हराम होना भी साबित है असल मिल्लत में। एक और तहकीक था इनकार इन अफ़ाल का बाकी मुशरिकीन के नज़दीक फ़िल जुमला। जो ये काम करता ना तो लोग उस पर कुछ थे जो इस्लाम मुसलमान होने तो पहलों की गल है कि एक लोग इनकार करते सन भी आ पहला कुत्ता काम किया दिन इब्राहिमी च कोई लोग मौजूद सन। खसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान पिछला सारे ये चीज़ा दसते सन भी दिन इब्राहिमी आ तुसी आ कर रहे हो जी। जनाब हाशिम रदी अल्लाह अन्हु दे खुतबे मौजूद ने, जनाब अब्दुल मुतलब के खुतबे मौजूद ने, जिन्हां विच सारा कुछ मौजूद है जी। ताखिर सारे वो कट्ठे खानदान आ रहे हैं ना, वो दसते सन भी गलत हो गया जी। फिल जुमला लेकिन चोखे मुशरिकीन इर्तिकाब करते थे इनका, इन भैड़ियां कामां दा, और ताबेदारी करते नफ्स अम्मारा की इन कामों में। और जदों को पूछे ओ असी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे औलाद आए, असी नबी ज़ादे आए, ऐ गल जी। हो 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 दीन मिल्लत इब्राहिमिया के शराए और तहकीक था वुज़ू और नमाज और रोज़ा। रोज़ा कितों तुलुए फजर से गुरूब शमस तक, और केड़ी शा और सदका यतामा और मसाकिन पर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और मदद करनी हक के नवाइब में, बई जिथे कि मुश्किल होवे ते वो है हक ते मुश्किल बन गई है तो उथे मदद करनी जी। की करनी? इस वक्त सब तो अहम काम दौलत दा अल्लाह ते अल्लाह दे सोने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन नूं अगे टोरना है जी। तन मन धन तो ये सारे काम, और सिला रहमी, ये क्या थे सारे? वक़द काना मशरू असल मिल्लत में, और थी मदा इन आमाल के साथ आम उनके दरमियान भी उन्होंने अच्छा भी आंदे सन जी जी। मगर ए मौलवी ने चंगे बड़े शुआर शायरां दे अरबी शेर कट्ठे कीते चंगे बड़े कह वेखो ने शेरां च वेखो ए सारियां मदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बड़ी मेहनत की ने जी जी। बे नाल सारा बयान करे जी, नाल मिसालां दित्तियां जी जी। और किधर गया? मगर ये कि जमहूर मुशरिकीन तहकीक छोड़ चुके थे इन कामों को, हत्ता के हो गए ये अमाल उनकी अमली ज़िंदगी में, गोया के नहीं है कोई शय, अमलन कुछ भी नहीं। अमलन बानेरा जड़ा ना ख्याली तेल ज पकौड़े तली रखो जी जी जी। और तहकीक थी कत्ल की तहरीम, सरका की तहरीम, ज़िना की तहरीम, रिबा की तहरीम, गसब की तहरीम भी साबित असल मिल्लत में, और था इस्तिनकार इन अफ़ाल का, और इनकार बाकी मुशरिकीन के नज़दीक फिल जुमला। फिल जुमला भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे जो कहते ना कुत्ता कम किया है जी। लेकिन जमहूर मुशरिकीन इर्तिकाब करते थे इन कामों का, और ताबेदारी करते थे नफ्स अम्मारा की इन कामों में। किन में?
ان کاموں میں جی وقد كانت عقيدة إثبات الصانع سبحانه وتعالى وأنه هو خالق الأرض والسماوات العلى وأنه مدبر الحوادث العظام وأنه قادر على إرسال الرسل وجزاء العباد بما يعملون وأنه مقدر للحوادث العظيمة قبل وقوعها وأن الملائكة عباده المقربون وأنهم يستحقون التعظيم كل ذلك كان ثابتا عندهم ويدل على ذلك أشعارهم ولكن جمهور المشركين قد وقعوا في شبهات كثيرة تجاه هذه المعتقدات لاستبعاد میں مضاف لے تجاہا هذه المعتقدات تے لاستبعادها وعدم الفتهم بادراکها ایشا بس جی پیچھے دو چیزیں آگے نے دین ابراہیمی کے تو دین ابراہیمی کے عقائد موٹے موٹے بیان ہو رہے ہیں جی تحقیق تھا عقیدہ شان سبحانہ و تعالیٰ کے اس بات کا کہ یہ عقیدہ کہ اللہ ہے اللہ یہ عقیدہ تھا پہلے بھی آ رہا سی اور یہ کہ وہ شانے جو ہے وہ خالق الارض والسماوات العلی ہے زمینوں آسمانوں ہر شے کا وہ اور بڑے بڑے حوادث کا وہ مدبر ہے اسی کی تدبیر سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ قادر ہے رسولوں کے بھیجنے پر اور ما یعملون کے ساتھ بندوں کو جزا دینے پر وہ بدلہ دینے پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مقدر کرتا ہے حوادث عظیمہ کو ان کے وقوع سے پہلے اور یہ کہ ملائکہ اللہ کے مقرب بندے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں اور یہ کہ ملائکہ تعظیم کے مستحق ہیں اے عقیدے سارے کے سارے تھے ثابت ان کے نزدیک مشرکین کے نزدیک ثابت تھے اور حق ہیں یہ سارا دین اسلام ہے اور دلالت کرتے ہیں اس پر ان کے اشعار ان کے اشعار مولوی نے چنگے بڑے شعر کٹھے کیتے پچھلے شعراء دے کہ جنہیں میں تنہا سارے عقیدے لبن کے لیے یہ عقیدے موجود سن ان کے شعراء میں لیکن جمہور مشرکین تحقیق واقع ہو گئے تھے شبہات کثیرہ میں ان معتقدات کے سامنے ان تجاہن وجاہن ان معتقدات کے سامنے وہ شبہات واقع ہو گئے تھے کیوں بوجہ بعید جاننے ان عقیدوں کو اور بوجہ نہ الفت ہونے ان کے ادراک کے ساتھ کہ ادھر وہ توجہ نہیں کرتے تھے ادھر وہ چلو جی عقائد ملت ابراہیمیہ کے اور تحقیق تھا عقیدہ شان سبحانہ و تعالیٰ کے اس بات کا اور یہ کہ وہ کون اللہ تعالیٰ شان خالق ہے زمین کا اور بلند آسمانوں کا اور یہ کہ شان حوادث عظام کا مدبر ہے وہ بڑے بڑے کام وہی کرتا ہے چھوٹے بھی ہوئی اور یہ کہ شان قادر ہے رسولوں کے بھیجنے پر اور بندوں کی جزا پر ما یعملون کے ساتھ جو وہ کرے اللہ اس کی جزا دینے پر قادر ہے جی اور یہ کہ شان تقدیر بناتے ہیں حوادث عظیمہ کی ان کے وقوع سے پہلے یعنی حوادث عظیمہ کے وقوع سے پہلے اللہ مقدر ہے ان کی تقدیر اللہ نے بنائی ہے جی اور یہ کہ ملائکہ اللہ کے عباد مقربون ہیں اور یہ کہ ملائکہ مستحق ہیں تعظیم کے کل یہ تھا ثابت مشرکین کے نزدیک اور دلالت کرتے ہیں اس پر ان کے اشعار لیکن جمہور مشرکین تحقیق واقع ہو گئے تھے شبہات کثیرہ میں ان معتقدات کے مقابلے میں باوجہ
بعید جاننے ان کو اور بوجہ نا الفت ان کے ادراک کے ساتھ بھی انہوں سمجھنے سمجھانے میں چونہ کدے غور ہی نہیں کیتا. بھائی قرآن پاک بار بار نہیں ہوندہ افلا تتفکرون افلا تنظرون، تسی غور و فکر نہیں کر دے ہو، تسی ویندے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو. بار بار نہیں کیا کہ جا کے پہلیاں قوماں دے جگہ جا کے ویکھو تسی اتھوں اور گزر کے جاندے ہو مشرکو تہاڈے سامنے سارا کچھ ہے جنہاں نبیوں نے نہیں منیا حالا یہ بار بار آتا نہیں پڑھ دے ہو، یہ تو بیان ہو رہا ہے سارا. جی عقائد ان کے اور تحقیق تھا عقیدہ سانے کے سانے سبحانہ و تعالیٰ کے اس بات کا، اور یہ کہ سانے خالق ہے زمین اور آسمانوں سماوات اولا کا، اور یہ کہ سانے مدبر ہے حوادث اعظام کا، اور یہ کہ سانے قادر ہے رسولوں کے بھیجنے پر، اور سانے قادر ہے بندوں کو جزا دینے پر ما یعملون کے ساتھ، اور یہ کہ سانے و قدرت رکھنے والا حوادث عظیمہ کے پر ان کے وقوع سے پہلے، اور یہ کہ فرشتے اللہ کے سانے کے مقرب بندے ہیں، اور یہ کہ وہ مستحق اور یہ کہ فرشتے مستحق ہیں تعظیم کے. کل یہ تھا ثابت مشرکین کے نزدیک، اور دلالت کرتے ہیں اس پر مشرکین کے اشعار، اور لیکن جمہور مشرکین تحقیق واقع ہو گئے شبہات کثیرہ میں ان معتقدات کے مقابلے میں باوجہ دور ہونے ان باوجہ بعید سمجھنے استبعاد باوجہ بعید سمجھنے ان کے اس کو، اور باوجہ نا الفت ہونے ان کے ادراک کے ساتھ. ضلال المشرکین وکان من ضلالهم الشرک والتشبیہ والتحریف وجحود الآخرة واستبعاد رسالة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشیوع الاعمال القبیحة والمظالم فیما بینہم وابتداء التقالید الباطلة واندراس العبادات. مشرکین کی گمراہی اور وکانا اور تھی ان کی گمراہی سے الشرک کہ وہ بت پرستی پر لگ گئے، خانہ کعبہ جو بت لا دیتے جی. تشبیہ دینی جی کہ بتان اللہ نے تشبیہ دے دیتی. تحریف دین ابراہیمی بدلا دیتا، اور نہیں مطلب یہ نہیں سی گا، مطلب ایسے جی میں یہودی حرفون الکالم عما بعد ہی ساری بربادی اتھوں کڈی ہونا جی ایمانہ میں دین ابراہیم نہیں ہو، مطلب یہ نہیں سی گا، مطلب ایسی. اور آخرت کا انکار کہ کوئی نہیں پڑھا جائے قرآن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید جانا. اور جی اللہ اگر نبی بنانا ہی سی تو یا ولیدون بنتا تو یا وہ مسعود بنتا جڑا وہ طائف والا بھی امیر بندے سن. پڑھا نہیں جی کنی باری جی بھی بعید جان دسو جی انہوں کو مال ہی کونی ہے ڈیرا ہی کونی ہے، یہ رسول بن گئے، یہ بعید جانتے سن اس گل نعوذ باللہ. اور اعمال قبیحہ کا ان میں عام ہونا، مظالم کا ان کے درمیان، اور تقالید باطلہ کا ابتداء کہ ان کے پیچھے چلنا. وجدنا علیہ آبان، اور میں ابے نو ویکھیا بتاں دے سامنے سجدہ کردا، میں تہاڈی گل کیویں مننا جی؟ بار بار نہیں جی پڑھیا پھر چلے بن جاؤ جی، جو کچھ پڑھا بھول جائے جی بھی یہ تو سامنے نہیں آ رہے بھی یہ سارا کچھ جاندے سن. اور عبادات کا مٹ جانا جی، اصلی عبادات مٹ گئیں اور تقالید باطلہ جو ہے وہ سامنے آ گئے جی. سنتاں ختم ہو گئی ہیں تو بدعتاں جڑیاں نا جی وہ بس سامنے آ گئی ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب یہ کرتے تھے، ہمارے آستانے پہ یہ ہوتا تھا جی. اللہ اکبر. مشرکین کی گمراہی تھا ان کی گمراہی سے شرک اور تشبیہ اور تحریف اور آخرت کا انکار اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بعید سمجھنا اور عام تھے. اور وکان من دلال مشرق و بشجو اور پھیل جانا اعمال قبیحہ کا اور مظالم کا ان کے درمیان اور ابتداء کرنی تقالید باطلہ کی. ابتداء مطلب ہے پیچھے چلنا باطل گلاں دے پیچھے ٹر پینا سارے جی. اور مٹ جانا عبادات کا جی.
مشرکین کی گمراہی اور تھا ان کی گمراہی سے شرک اور تشبیہ اور تحریف ابتدا نہیں ہے، ابتدا بدعن سے بھی پیچھے چلنا جی. اور تھا ان کی گمراہی سے شرک اور تشبیہ اور تحریف اور آخرت کا انکار اور بعید سمجھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اور اعمال قبیحہ کا عام ہونا اور مظالم کا عام ہونا ان کے درمیان اور اتباع تقالید باطلہ کی اور مٹ جانا عبادات کا. یہ سارا انہوں کا کی سی مشرکان دی گمراہی سی جی.